ڈیوٹی کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے, اتنا ضیاع ہے, اتنا ضیاع, حد ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے جو وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی, اتنی اتنی بڑی ہیں, لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے, اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی, ایسے نہیں, بلکہ انہوں نے ایک ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں. کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا. وہ وقت پہ اٹھتے تھے, وقت پہ سوتے تھے, وقت پہ جاگتے تھے, وقت پہ نماز پڑھتے تھے, وقت پہ سارے کام کرتے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی ایک جلد لکھی, 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی, سینکڑوں شاگرد بنائے, بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے, ان کی کتابیں انمول موتی. کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی میں, وقت نہیں ضائع کیا. مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ, تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے, کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا, مفتی صاحب بیٹھ گئے. یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے, بلکہ ایک سادی مثال, مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے, تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے, تو ایک حویلی تھی, ایک ذمہ دار تھا, وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی, تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں. تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے, کہتا پتر کٹا چھڑ دے, مفتی صاحب لنگ گئے نہیں. وہ کہتا ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے, کہتے ہیں دن نو چھڑ, استاد لنگ گئے نہیں. وہ وقت پہ جاتے ہیں, لہذا وقت ہو گیا, تو اس طرح کر, تو شروع کر دودھ دھونا. تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی, ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی, تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے. اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا, جب ان کا ارادہ بن گیا, جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے. آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے. اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا. اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی, اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے, یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں, انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں, ان کے پاس سکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں. اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں. حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے, فتح ہو گئی, واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا. سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے ہیں, جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے. فرماتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا. عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی, تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو, اللہ نے کامیابی دے دی, اسکندریہ کی فتح ہو گئی. تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا. عرض کی حضور میں آ گیا تھا, ذرا بات کو سننا, میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے, آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا, لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا. تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں, پر خلیفہ بننے سے پہلے سویا کرتا تھا. اب اتنا وقت کہاں ہے, اب تو ذمہ داری ہے, ذمہ داری. سب سیاں رل پانی نو چلیاں, کوئی مڑ سی پار کے, تو جنہ نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے. اب تو احساس ہونے نہیں دیتا, ذمہ داری ہے نا. جنہ نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر ڈر کے, احساس کہاں سونے دیتا ہے. آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے, میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں. حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں اور رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں. وقت کہاں ہے بھائی اتنا. مجھے بھی میرے کچھ دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور, پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا. کبھی ٹائم ملے تو شاید بور ہوں, پر اتنا وقت کہاں سے لائیں.
भाई बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना, टाइम ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते, अपनी ड्यूटी करते रहते। बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं अपने वक्त। वो जी मैं ज़रा फारिग था तो यहाँ आके बैठ गया, मैं ज़रा फारिग था तो मोबाइल पे लग गया, मैं ज़रा फारिग था तो फलानी बहस में लग गया, मैं ज़रा फारिग था तो मैं चाय पीने चला गया, मैं ज़रा फारिग हूँ तो आओ 2 घंटे तय करके ना, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने, करना क्या है, रोटी खाने जाना है। वाह भाई वाह, इतनी फुर्सत कहाँ से आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब सूरज तुलू होता है, हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है। उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है, लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद दोबारा नहीं आऊंगा। आज ये जो दिन है ना, ये आज के बाद दोबारा ये नहीं आएगा मेरे अजीज। आज जिसकी तिलावत रह गई वो रह गई, आज जिसकी इबादत रह गई सो रह गई, आज जिसने इस्तिगफार की तस्बीह नहीं पढ़ी तो उसकी रह गई, आज जिसने अब्बा की कदम नहीं दबाए तो उसकी खिदमत रह गई, आज जो रब की बारगाह में झुका नहीं तो ये रह गया, ये रह गया, उसका काम आज रह गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हुजूर ये काम छोड़ दे, कल कर लेंगे। आप फरमाने लगे, ये काम कल पे डाल दूंगा तो कल वाले काम कब करूंगा, जो कल मेरी ड्यूटियां हैं वो भी तो मैंने करनी है ना, तो आज का काम कल पे डालता जाऊंगा तो कल वाले काम कब करूंगा। हमने वक्त जाया किया, हमारे हाथ से लम्हात रेत की तरह निकल गए। बहुत सारी हमारी नाकामियों की वजह यह बनी कि हमने टाइम जाया किया। हम बहुत सारा पढ़ सकते थे, बहुत सारा लिख सकते थे, बहुत सारी खिदमतें कर सकते थे, ख़ानदान को बड़ा कुछ दे सकते थे। और यार हमारे तो देहात में वो बूढ़ी माएँ होती थी जो अगरचे कुरान मजीद मजहूल पढ़ती थी पर को मकसद तो बना लेती थी ना, कहती थी अब बेवा हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। कोई लालच नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कुछ कोई मकसद तो था ना, कोई इरादा तो था ना, कुछ उन्होंने प्रोग्राम तो बना लिया था। अपनी ज़िंदगी बेतरतीब गुजारेंगे तो ख्यालात बिखरेंगे। आज ना हर तीसरा बंदा कहता है कि जनाब वसवसे बड़े आते, हर चौथा बंदा कहता है दिल में बड़े बड़े ख्यालात आते। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मीडिया देख देख के, रंग रंग की कहानियाँ सुन के, रंग रंग की स्टोरियाँ सुन के, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, गुमसान का रन पड़ा हुआ। अल्लाह जाने कौन सच्चा कौन झूठा क्या बन रहा है। ये चीज़ें ज़हन में इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि वसवसे ही वसवसे, ख्यालात ही ख्यालात, तसव्वुरात ही तसव्वुरात। वो लोग जो अपने मुसल्ले के साथ जुड़े हुए थे, जो अपनी तिलावत वक्त पे करते थे, जो वज़ाइफ वक्त पे पढ़ते थे, जो तुरूदे ताज इतना सोना पढ़ते थे, इतना सोना पढ़ते थे कि पाकिस्तान में बैठ के पढ़ रहे होते थे तो लगता था गुंबद खजरा सामने मौजूद है। इतने ज़ौक़ से हुजूर की बारगाह में अपने आप को पेश करते थे तो वो लोग सुकून में रहते थे, उन्हें ख्वाबें अच्छी आती थी, उनकी फ़िक्रें मजबूत रहती थी, उनके जहनों में कोई तनाव नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा दवाई गर्दन की दर्द की खाया करें, क्योंकि 3-3 घंटे तो मोबाइल पे झुके रहते हैं, तो कैसे निज़ाम आगे बढ़ेगा। अजीज़ भाई, वक्त की म्यान से जो एक दफ़ा तीर निकल गया दोबारा पलट के उसमें दाखिल नहीं होगा। अपने वक्त को बचा लें, अपने लम्हात को ज़ाया होने से बचा लें। ये बड़े कीमती हीरे हैं, ये आपको अल्लाह ने वुसअत दी है, आसानी दी है, फरागत दी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रब की नेमत है। हम ना अपने बुजुर्गों को कभी देखते हैं ना जी, हज़रत शेख इब्राहीम कहते हैं काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह शदीद बीमार थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो ये आइमा का थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी होता है बाज़ औक़ात फ़िक़ही मसाइल में। आपको पता है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं अगरचे काजी अबू यूसुफ, लेकिन अदब के साथ बाज़ मसाइल के अंदर उन्होंने अपनी राय मुख्तलिफ भी पेश की। तो कहते हैं वो शदीद बीमार थे, इतने बीमार थे कि गशी का आलम तारी था। तो मैं उनकी तीमारदारी करने चला गया। हम जब बीमार पड़े होते हैं कुछ है याद रहती है, क्योंकि मिशन ही कोई नहीं। बीमार है, बच्चे भी साइड पे ले जाओ जी मेरी तबीयत नहीं ठीक, कुछ नहीं करना, क्योंकि
کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تو اب تو ویسے بیمار ہیں، اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے۔ شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا، ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی، تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں، کہا حضور فرمائیے، تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی، یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں۔ یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب اللہ ناو شریف والے مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کرے، یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حزب اللہ ناو میں، اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سید ابو الاسناد شاہ۔ یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حزب اللہ ناو ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا، اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا۔ اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب۔ تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی، تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا مجھے سناؤ، یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، وہ وقت بھی۔ اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ پہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی جیل، تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ وہ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام پڑے، کرنا ہی نہیں، جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں، جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ۔ فرمانے لگے آپ جلدی کر گئے، تو کہ حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں، یہ رائے اپنی فقہ کے لوگ نا رائے دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 10 کی رمی کرتے ہیں آپ کنکر مارتے ہیں تو پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری پہ افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات، آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، وقت کو ہم نے بچانا ہے۔ دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے، فجر اپنے وقت پہ، ظہر اپنے، اور عصر مغرب۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا، پورے وقت پہ، عشاء اپنے وقت پہ، حج اپنے، وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزے اپنے، سحری وقت پہ، افطاری وقت پہ۔ مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں، ورنہ یہ مانتا کوئی نہیں کسی کی،
امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے، اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے، اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے، ورنہ دن تو بیت ہی گیا، ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی، تو کیوں نہ کچھ کر لیں، کچھ پروگرام بنا لیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، ذرا سننا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بزرگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے آ۔ مان لینا مشورہ بابا صاحب کا۔ یہ سوتیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا ہے نا، کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، وقت حساب قریب آ گیا، ابھی بھی لوگ غافل ہیں۔ فرمانے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا، یہ سوتیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ نا فریدہ سوتیا۔ اوے داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گیا دور، کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو ہی دے۔ اٹھ نا فریدہ سوتیا، جھاڑو دے مسیت۔ اوے تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ پھر فرمانے لگے اٹھ نہ فریدہ سوتیا، چل خلقت ویکھنی جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے اٹھ نہ، چل اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل کے، اٹھ نہ فریدہ سوتیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا، تم ہی بخشیا جا اپنے وقت کو۔ جوانوں، اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی، کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں۔